امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آگے امام زین العابدین کے لیے وصیت کرتے ہیں، اے سجاد میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہ کرنا، قدم قدم پر اپنے نانا کی صداقتوں کو بیان کرتے رہنا۔ پھر اپنی بہن بیٹیوں سے الوداع کہہ کر میدان میں اترتے ہیں، کلمے کی صدا کو بلند کرتے ہیں، جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا، یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر پھینکو تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جائیں۔ بس تیروں کی برسات ہوئی۔ نبی کا نواسا جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں کے مسلح پر تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا، جیسے ہی دیکھتا حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نبی پاک کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کر واپس آ جاتا۔ اتنے میں شمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا، اور گردن پر امام علیہ السلام کی چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے شاید حسین ہمیں بدعا دے رہا ہے۔ قریب آ کر سننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے، اے میرے اللہ، میری قربانی قبول کرنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کے ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نیزے پر سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور دین کو بتا دیا۔ سلام ہو دین بچانے والے نواسے رسول حسین ابن علی پر۔